شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب دوم، جس کا عنوان ہے وطنیت۔ پیارے بچوں اس باب کا آج ہم پڑھیں گے سبق 2.3، اس کا لیکچر نمبر 3، اور ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے کارگل کا ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ پیارے بچوں ہمارا جو آج کا حاصل تعلم ہے وہ ہے درست تلفظ کے ساتھ طویل عبارت پڑھ سکیں گے آپ۔ یہ والا حاصل تعلم آپ کو ملے گا پڑھنا کی صلاحیت میں سب سے اوپر۔ جی بچوں اب اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور محبت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی، مدد اور تعاون کا رویہ اپنائے۔ جی بچوں اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک سرگرمی۔ مولم تختہ تحریر پر درج ذیل الفاظ لکھیں گے۔ جو لفظ لکھے ہوئے اس سے مختلف بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہی الفاظ ہے بچوں جو آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ان کو آپ پڑھیں گے درست تلفظ کے ساتھ۔ مولم ان کا تلفظ پوچھیں گے طلبہ سے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے طویل عبارت کو درست تلفظ سے پڑھنے کی آج آپ کو مشق کروائی جائے گی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ درست تلفظ کیا ہے۔ تلفظ وہ طریقہ ہے جس سے لوگ لفظ بنانے کے لیے آوازیں نکالتے ہیں۔ اپنی بات اپنے مخاطب یا سامع تک پہنچانے کے لیے تلفظ ضروری ہے۔ غیر واضح تلفظ منفی تاثر اور غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لوگ آپ سے یہ کہہ کر تھک سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ واضح تلفظ سننے والوں کو آپ کی بات سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی بچوں اگر آپ واضح اور صاف تلفظ کے ساتھ لفظ ادا کریں گے تو سننے والے کو جلدی سمجھ آ جائے گا، لیکن اگر آپ کا تلفظ درست نہیں ہے تو سامنے والا پوچھتا رہ جائے گا اور آپ بھی بتا کے تھک جائیں گے۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خوش فہمی۔ ہمارے کیا لفظ ہے؟ خوش فہمی۔ اگر آپ اس کو جلدی میں بول دیں گے خوش فہمی یا خوش فہمی، یہ اس طرح کا لفظ ہے کہ جب تک آپ کا تلفظ درست ادا نہیں ہوگا سامنے والے کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کیا تلفظ ہے؟ خوش فہمی۔ تو تلفظ جو ہے سامنے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں درست تلفظ سے طویل عبارت پڑھنے کی جو مشق ہے، جو ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے بچوں، وہ سبق 1.3 میں بھی آپ کو کروائی جا چکی ہے، لیکن آج اس کی مزید تفصیل کے لیے سبق 2.3 مکمل پڑھایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کے خاص الفاظ۔ ہمارا جو سبق ہے شروع میں بھی عنوان بتایا جا چکا ہے، کارگل کا ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ اب خاص الفاظ ہمارے کون سے ہیں؟ سپوت، سوموسلات، ناموسات، بٹالین، اشات، محاذ، بلبوتے پر۔ بچوں یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلی بار آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ ہر بار کی طرح ایک بار میں پھر بتاؤں گی کہ جو ہمارے نئے الفاظ ہوتے ہیں یا جو سبق میں آپ کو ایسے الفاظ جن کے معنی بتانے ضروری ہو یا آپ کو معنی سمجھ نہ آ رہے ہوں، وہ کتاب کے آخر میں دیے جاتے ہیں۔ معلم خاص الفاظ پڑھانے کے بعد ان الفاظ کے معنی اور مفہوم ضرور بچوں کو بتایا کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کے متن کی طرف۔ آج ہمارا حاصل تعلم بھی ہے کہ طویل عبارت کو ہم نے درست تلفظ سے پڑھنا ہے۔ اب ہم اپنے سبق اپنا پہلا اقتباس پڑھیں گے۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے نہایت ناساز حالات کے باوجود جس جرات، بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا، اور بھارتی فوج کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے فوجی افسران کے ہیں جنہوں نے پاک فوج کے بہادر اور دلیر سپوت کے متعلق تحریر کی ہے، جس نے وطن عزیز کی سرحدوں کا انتہائی نامساعد حالات میں دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ ہمارے دشمن کو بھی ان کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے بعد از شہادت شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا۔ شیر خان یکم جنوری 1970 ضلع سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام کرنل شیر خان رکھا
کیونکہ وہ پاک فوج کے ایک نہایت دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے۔ دادا نے آپ کا نام رکھا کرنل شیر خان کیونکہ وہ اس افسر سے متاثر تھے جنہوں نے 1948 میں کشمیر کے ایک حصے کو آزاد کراتے ہوئے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کشمیر کے اس جہاد میں شیر خان کے دادا نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کے دادا یہ کہا کرتے تھے کہ میرا پوتا بھی کرنل شیر خان بنے گا، اس لیے انہوں نے اپنے پوتے کے نام شیر خان کے ساتھ کرنل کے لفظ کا اضافہ کر دیا تھا۔ شیر خان نے اپنے دادا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بار پھر 1948 کے جہاد میں حصہ لینے والے کرنل شیر خان کی یاد تازہ کر دی۔ میں نے سبق کا صرف ایک پہلا اقتباس پڑھا ہے، مولا اسی طریقے سے پورے سبق کو پڑھ کے بتائیں گے۔ جو مشکل یا ایسے الفاظ جو اس سبق میں پہلی بار پڑھے جا رہے ہیں اس کا تلفظ 1 سے 2 بار ادا کریں گے۔ طلبہ کو اگر سمجھ نہیں آتی تو وہ مولم سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس سبق کو ختم کرنے کے بعد ہم سرگرمی کریں گے اپنے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے، جو کہ ہے طویل عبارت کو درست تلفظ سے پڑھنے کے لیے۔ کمرہ جماعت میں طلبہ کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں۔ ہر گروہ کو سبق 2.3 جو ہمارا سبق ہے اس کا ایک اقتباس تفویض کریں اور ہر گروہ کے 2 افراد اقتباس کی بلند خوانی کریں۔ سبق کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 گروہ بنائیں اور ہر گروہ کا ایک فرد جو ہے ہر اقتباس کی بلند خوانی کرے کمرہ جماعت میں۔ یہاں پر سرگرمی کو ادا کرنے کے لیے ویڈیو کو روکیں اور اس کام کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے مشقی سوالات۔ بچوں درج ذیل میں سے درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یہ کام آپ کتاب پر ہی کریں گے، کاپی پر نہیں کریں گے۔ اگر تو جماعت میں وقت ہے تو جماعت میں ہی کر لیں، ادروائز یہ کام آپ گھر جا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوالات ہیں جو آج کے سبق کے متن سے لیے گئے ہیں، یہ کام آپ کاپی پر کریں گے۔ بچوں پہلا سوال جو سبق کے متن سے لیے گئے تھے کثیر انتخابی سوالات تھے۔ اگر تو آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو کتاب پر ہی حل کر لیں اور کمرہ جماعت میں ہی کر لیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو گھر جائیں، آرام اور تسلی سے کتاب پر حل کریں سوالات کو۔ اور یہ والا جو دوسرا ہمارا سوال ہے، سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے، یہ آپ کا کاپی کا کام ہے جو آپ گھر جا کر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ دی جائے گی۔ بچوں وہ ورک شیٹ کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ورک شیٹ کا کام آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ بچوں یہ ایک طویل عبارت ہے کیونکہ ہمارا جو حاصل تعلم ہے وہ بھی طویل عبارت کو پڑھنے کا ہے۔ یہ آپ نے گھر جا کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے ویڈیو بنانی اور ویڈیو اپنے دوستوں اور معلم دونوں کو واٹس ایپ کرنی ہے۔ یہ بھی کارگل کے محاذ سے متعلق ایک عبارت ہے، یہ آپ نے گھر جا کر یہ بھی پڑھنی ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ معلم کو بھی واٹس ایپ کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں اپنا لیکچر ختم کروں گی۔ ہماری ورک شیٹ اور ہمارا لیسن پلان جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔